الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ دعوتی اور اصلاحی دروس کا یہ سلسلہ رمضان سے پہلے الحمدللہ چل رہا تھا۔ ابھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا یہ سلسلہ دوبارہ چلے گا۔ محترم بھائیوں، آج میں جس موضوع کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ایک سوال ہے جو ہم سب کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ فرقہ واریت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے۔ ہر بندے کے دل کے اندر ایک درد ہے کہ یار یہ فرقے نہیں ہونے چاہیے، مسلمانوں کے اندر نفرت، دشمنی، بغض نہیں ہونا چاہیے۔ فرقہ واریت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، اس سوال سے پہلے ہمیں دو باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ اسلام کیا ہے، دوسری بات یہ سمجھنی ہے فرقہ بنتا کیسے ہے۔ جب ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ اسلام کیا ہے اور یہ سمجھ آ گیا کہ فرقہ کیسے بنتا ہے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسلام کیا ہے؟ سورہ اعراف اس کی پہلی آیات اگر آپ دیکھیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اللہ نے فرمایا تم اتباع کرو، پیروی کرو اس بات کی جو میں نے نازل کی۔ اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اس بات کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے علاوہ اپنے اولیاء کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے، سرپرستوں کے پیچھے مت چلو۔ اچھا، ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ اسلام وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا۔ جو بات اللہ نے نازل نہیں کی وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں بالکل سادہ انداز سے سمجھا رہا ہوں۔ جو آسمانوں سے اللہ نے نازل نہیں کیا قرآن میں، اور اس قرآن پر عمل کر کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دکھایا وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہے نا میرے بھائیوں، شادی کا طریقہ کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا، اللہ کا رسول بتائے گا۔ مرنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ اللہ، اس کے رسول۔ ہمارے معاشرتی معاملات ہمیں کون بتائے گا؟ اللہ، اس کا رسول۔ ہمیں کون بتائے گا کہ تمہارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، دعا کس سے کرنی ہے، مدد کس سے مانگنی ہے، سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ بتائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا تم نے اس بات کی اتباع کرنی ہے جو میں نے آسمانوں سے نازل کی۔ جو میں نے نازل نہیں کی اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ آپ دیکھ لینا، یہ ہمارا بر صغیر پاک و ہند ہے، یہاں پر آپ کو 1.5 اینٹ کی مسجد ہر موقع پر ملے گی۔ یہاں پر آپ کو مختلف دماغ ہر موقع پر ملیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ کوئی کسی شخصیت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی بابے کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی شہر کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی پیر کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی امام کی دعوت دے رہا ہے، کوئی کسی رنگ کی دعوت دے رہا ہے۔ سب کی اپنی اپنی دعوتیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم نے اس بات کی اتباع کرنی ہے جو میں نے نازل کی۔ اچھا، ایک دفعہ نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کھڑے ہیں اور صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی اور عیسائی، ان کے اندر 72 فرقے تھے۔ کتنے فرقے تھے؟ 72۔ ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا ان کے اندر 72 گروہ تھے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ تم لوگ بھی ٹکڑیوں میں بٹ جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا جی ہم بڑے پریشان ہیں، یہ بڑا مسئلہ خطرناک ہے۔ فرمایا کلہم فی النار، وہ جو 73 ہوں گے نا ان میں سے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اور وہ کون ہوگا؟ نام نہیں بتایا، ہمارے ہاں نام چلتے ہیں نا، سنی، وہابی، فلانا، ٹمکانا، نہ کوئی نام نہیں بتایا۔ کیا بتایا؟
فرمایا سارے جہنم میں جائیں گے مگر ایک، وہ کون ہوگا؟ ان الفاظ پر غور کریں، ما انا علیہ و اصحابی، وہ کامیاب ہوگا جو اس طریقے پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ میرے بھائیو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، غور کریں اس پر۔ فرمایا سارے ناکام ہوں گے، 200 سال بعد، 300 سال بعد، 400 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد، 2000 سال بعد، نئی نئی سوچیں، فکریں، منہج، طریقے۔ فرمایا کون کامیاب ہوگا؟ ما انا علیہ اليوم، آج جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ کوئی نئی بات اللہ تعالیٰ مانتا ہی نہیں، کوئی نیا طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں۔ اچھا وہ طریقہ کیا تھا؟ اچھا مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں، جس دور کی، جس دن کی اللہ کے نبی اس وقت شیعہ تھے، حنفی تھے، مالکی، کوئی فرقہ نہیں تھا۔ اللہ کے بندو اس وقت تو یہ امام ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، امام ابو حنیفہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مولوی احمد رضا خان بریلوی صاحب تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، دیوبند کا شہر تو اس وقت ہندوؤں کا علاقہ تھا، بریلی میں اس وقت ہندو رہتے تھے، بغداد ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کوئی محدث، کوئی امام، کوئی فقیہ اس وقت پیدا ہوا تھا، امام جعفر صادق نہیں پیدا ہوئے تھے۔ تو وہ کون سا دین تھا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے تھے؟ یہ سوال ہے، یہ آپ نے رات کو سوچنا ہے آج کہ بھائی وہ کون سا دین تھا جو نہ حنفی تھا، نہ شافی تھا، نہ مالکی تھا، نہ حنبلی تھا۔ وہ کون سا دین تھا؟ وہ دین تھا قرآن جو آسمانوں سے نازل ہوا اور اللہ کے نبی کی سادہ سنتیں، کوئی نام نہیں، کوئی فرقہ نہیں، سیدھا سادہ سا منہج۔ اچھا یہ جتنے محدثین کے میں نے نام گنوائے ہیں نا، ساری زندگی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف بلاتے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا میرے نام پر مذہب بنانا۔ مجھے کوئی بندہ دکھا دے، میں آپ کے سامنے معافی مانگوں کہ امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے یا ان محدثین نے کہا ہو بھئی میرے نام سے منہج بنایا جائے۔ وہ تو ساری زندگی قرآن کی طرف بلاتے رہے، وہ تو ساری زندگی حدیث کی طرف بلاتے رہے۔ یہ ہم لوگ ہیں جن لوگوں نے فرقے بنا لیے اور اس بنیاد پر نفرتیں شروع کر لیں۔ اسلام کیا ہے؟ جو آسمانوں سے نازل ہوا، اور فرمایا سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اب آپ سب نے نا یہ غور کرنا ہے کہ جس دن اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے نا سارے جہنم میں جائیں گے، ایک قسم کے لوگ، یہاں پر نام نہیں بتایا، فرمایا جو جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، سچا پکا دین سر بمہر۔ اور میرے بھائیوں ہدایت چاہتے ہو نا، قرآن کو پڑھو۔ ہم ساری کتابیں پڑھتے ہیں، میرا بچہ پی ایچ ڈی کر کے آ جائے، ڈاکٹر بن کے آ جائے، سائنٹسٹ بن کے آ جائے، اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا ناکام ہے۔ میں نا یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے انگلینڈ، تو وہاں ہمارا ایک پروفیسر تھا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، جب پیشاب کر کے آتا نا تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا، قطرے اس کی ٹراؤزر کے اوپر ہمیں نظر آتے، ہاتھ دھونے کا کوئی پتہ نہیں۔ مجھے یہ بتائیں جس نے پی ایچ ڈی کر لی اور اس کو طہارت کا بنیادی علم بھی نہیں ہے، لعنت ایسی پی ایچ ڈی پہ، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو بات یہ ہے اسلام ہمیں فطرت کا درس دیتا ہے اور فطرت قرآن سے ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی فرقے کو ریپریزنٹ کرتے تھے؟ میں نا کل گجرانوالا جانا ہوا، ہم نے وہاں میرج ہال میں شادی تھی، ولیمہ تھا، تو نماز پڑھی، وہاں پر نا کتابیں پڑھی ہوئی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا نماز حنفی۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ نماز حنفی۔ آپ افریقہ میں چلے جائیں وہاں لکھا ہوگا نماز شافی، آپ گلف کے اندر چلے جائیں وہاں لکھا ہوگا نماز حنبلی، ایران میں چلے جائیں نماز جعفری۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ ساری نمازیں مسلمان پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہی ہے نا، حنفی شافی مالکی سارے مسلمان پڑھ رہے ہیں۔ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگوں نے
हनफी शाफी मालकी की बात ही नहीं हो रही। तुम लोगों ने नमाज उस तरह पढ़नी है जिस तरह मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। सल्लू, नमाज पढ़ो कमा, ऐसे राअयतुमूनी, जैसे देखते हो मुझे पढ़ते हुए। उसल्ली, नमाज कौन सी चलेगी? नमाज मोहम्मदी। अब हमारे यहां मुसलमान 10,000 किताबें प्रिंट करवा रहा है, उसके ऊपर अल्लाह के नबी का नाम ही नहीं लिखता। वो अपने इमाम का नाम लिख रहा है। उस इमाम ने तो ये नहीं कहा मेरे नाम पर नमाज बनाना। ये छोटे छोटे से सवाल हैं कि मैंने नमाज अल्लाह के नबी वाली इख्तियार नहीं की, मैंने लिबास अल्लाह के नबी वाला इख्तियार नहीं किया। अच्छा, नमाज हनफी पढ़ने वाला कहेगा मैं आशिक रसूल भी हूं। मोहतरम, नमाज हनफी अदा करेगा और क्या कहेगा? मैं आशिक रसूल हूं। तू आशिक रसूल है तो तू नमाज मोहम्मदी अदा कर। नमाज मोहम्मदी कहां से मिलेगी? सही बुखारी से, सही मुस्लिम से, अबू दाऊद से, तिरमिजी से, मुस्नद अहमद से, हदीस की किताबों से मिलेगी। मेरे भाइयों, एक गोरे ने एक शख्स को देखा अमेरिका में, सर्जन था वो, वुजू करते हुए। वो वुजू कर रहा था, उसने ना कानों का मसा किया। वो बंदा कहता है इधर आ, ये क्या कर रहे हो? कहता है वुजू कर रहा हूं। कहता है तुम्हें ये किसने सिखाया है? कहा अल्लाह के नबी ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया उस बंदे की बायोग्राफी यानी उसकी सीरत मुझे मिल सकती है? कहा बड़ा आसान है, ये किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, पढ़ो। उसने जब ये सीरत पढ़ी ना, तो उस बंदे ने ये किताब लिखी। उसका नाम है टुडेज मेडिकल साइंस। आज की जदीद साइंस जो मेडिकल की है, उसके ऊपर लिखता है कि टुडेज मेडिकल साइंस इज द चेंज्ड नेम ऑफ मोहम्मद सुन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की जो मेडिकल साइंस है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तब्दील शुदा नाम है। ये अमल जो बंदा 5 बार रोजाना करता है ना मेरे भाइयों, क्योंकि यहां पर वो रगें होती हैं जो आपको ब्रेन हेमरेज से बचा सकती हैं। जब आप 5 दफा तहारत इख्तियार करेंगे, आपसे जरासीम गायब होंगे। फिर उसने किताब में बड़ा कुछ लिखा, मैं उस पर एक अलग लेक्चर इंशाल्लाह दूंगा। लेकिन बात करने का मकसद यह है, जब एक सर्जन डॉक्टर अमेरिकन ने, डॉक्टर रिचर्ड, उस बंदे ने ये देखा तो उस बंदे के दिमाग में आया कि इस कदर जबरदस्त तरीका बताया किसने है। तो नमाज़े मोहम्मदी पढ़नी है। गोरा अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ के मुसलमान होता है। वो किसी इमाम, किसी पीर की जिंदगी पढ़ के मुसलमान नहीं होता। ये सवाल है मेरा कि तुम लोग कलमा पढ़ने के बावजूद अल्लाह के नबी के साथ गद्दारी करते हो और अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद और अपनी बैतें करते हो, और तुम इस कदर अंधे हो जाते हो कि तुम्हारा पीर, तुम्हारा बड़ा, तुम्हारा इमाम तुम्हें जो कहे तुम आंखें बंद करके उसके पीछे लग जाते हो। क्या कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान में? ईमान भी बर्बाद, इज्जतें भी बर्बाद नहीं होती रोजाना? और खुद उनके अमाल देखें तो सारी दुनिया जानती है। आप देख लें, हमारा वजीर खारजा, ओपन बात करता हूं, शाह महमूद कुरैशी एक बहुत बड़ा गद्दी नशीन भी है, पता है आपको? फैसल साले आयात बहुत बड़ा गद्दी नशीन भी है। ये जावेद हाशमी, मखदूम जावेद हाशमी, ये बहुत बड़ा, ये सारे दावा करते हैं कि हम अल्लाह के नबी की औलाद हैं। अल्लाह के नबी की औलाद होना आपको जन्नत में नहीं लेकर जाएगा जब तक आपका अमल अल्लाह के नबी वाला नहीं होगा। अबू जहल कौन था? जानते हैं अबू जहल को? हाशमी था, अल्लाह के नबी का सगा चचा। अबू लहब कौन था? हाशमी था, चचा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जहन्नुम में जाएगा कि जन्नत में? तो बोलो ना, इसमें तो शक इख्तलाफ ही कोई नहीं। जहन्नुम में जाएगा। क्यों? रिश्तेदार था, चचा था, सैयद था, लेकिन ईमान नहीं लेकर आया, बात नहीं मानी। हम भी जितने जी चाहे इश्क के दावे कर लें, जब तक बात नहीं मानेंगे बात नहीं बनेगी। ये सवाल है, ये जवाब है, ये मेरी आज की दावत है। मेरे भाइयों, फिरका वारियत ख़त्म करना चाहते हो ना, छोड़ दो सबको। हम तो तमाम मुहद्दिसीन की इज्जत एहतराम करना फ़र्ज समझते हैं। वो उलमा हमारे उलमा हैं, उन लोगों ने कभी अपनी तरफ नहीं बुलाया। वो सारे मुहद्दिसीन हमारे सर का ताज हैं, लेकिन वो वाजिबुल एहतराम ज़रूर हैं। वाजिबुल इत्तिबा एक ही ज़ात है जिसका नाम है इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके अलावा इत्तिबा किसी की नहीं, इनके अलावा इताअत
کسی کی نہیں. یہ بات جس کو سمجھ آ گئی وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ کبھی کسی فرقے میں نہیں جائے گا. وہ کہے گا بھائی کسی مولوی کے پاس بھی جائیں, ان کو بھی مجھے اللہ کی بات بتاؤ, میں نے عقیدہ سیکھنا ہے, مجھے بتاؤ اللہ کیا کہتا ہے. وہ قرآن سے دے دلیل, آپ اسے کو میں نے نماز پڑھنی ہے, اسے کو دے دلیل حدیث سے. دو باتیں آپ پوچھیں گے, دو باتوں پر آپ رہیں گے جس پر صحابہ تھے, ساری بیڑی پار انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں سب فرقوں سے, سب ناموں سے بچ کر خالص جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جو اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھایا اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نفرتیں, بغض, کینہ اور حسد کو ختم کر کے اس دین پر جمع کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم العن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر المستضعفین فی فلسطین. اللہم انصر المستضعفین فی کل مکان. اللہم انصرہم واحفظہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ 9:30 بجے ہر سوموار کو انشاءاللہ درس ہوا کرے گا.